جب تک انسان کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ برے کام، اچھے کام، برے کام کرتا رہتا ہے۔ اور جب تک ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے، ہمارے ساتھ خداوند کی روح نہیں ہو سکتے۔ بائبل مقدس میں استثناء کی کتاب میں سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ استثناء کی کتاب، اس کا پہلا باب، 8 باب، اس کی پہلی آیت سے 5 آیت تک ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے بائبل مقدس میں، استثناء 8 باب اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا یا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ یہ 6 آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ کیا لکھا ہے 6 آیت میں؟ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنا اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ تو بائبل مقدس میں جب تک ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اتنی دیر تک ہم اس کی راہوں پر چل نہیں سکتے، اور نہ اس کا خوف ہماری زندگی میں آ سکتا ہے جب تک ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو خداوند کی راہوں پر چلنے کے لیے، خداوند کا خوف اپنے اندر لانے کے لیے ہمیں اس کے حکموں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو حکموں پر کیسے عمل کرنا ہے؟ بائبل مقدس میں پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط کر کے عمل کرنا۔ کس طرح عمل کرنا ہے؟ احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم کیا رہو؟ جیتے رہو اور بڑھتے رہو۔ جیتے رہو اور بڑھتے رہو۔ احتیاط کر کے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خداوند خدا ہمیں کیا رکھتا ہے؟ جیتا رکھتا ہے، اور خداوند خدا ہمیں اور آگے بڑھاتا ہے، ہماری حدود کو بڑھاتا ہے، ہمارے خاندان کو آگے بڑھاتا ہے جب ہم احتیاط کر کے اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ایک کان سن کر دوسرے سے نکال دیتے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے، عمل نہیں کرتے، نہ ہم خدا کی راہوں پر چل سکتے ہیں اور نہ ہماری زندگی میں خدا کا خوف آ سکتا ہے جب تک ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے۔ جب تک ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے نہ ہم زندہ رہیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ یہ کہہ کہ تم کیا کرو گے؟ احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو۔ خدا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن کہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے ہم کیا رہیں؟ زندہ رہیں۔ تو خداوند کا خوف
اس وقت ہماری زندگی میں آتا ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ تو خدا کے حکموں پر لکھا ہے کہ تم احتیاط کر کے عمل کرنا۔ عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جب ہم ایوب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ایوب جو ہے وہ کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ وہ خدا کے حکموں پر کیا کرتا تھا؟ عمل کرتا تھا۔ کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ بدی سے کون انسان دور رہ سکتا ہے؟ خدا کا ڈر کب ہماری زندگی میں آتا ہے؟ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے ڈر میں اور اس کے خوف میں چلتے ہیں، پھر ہم بدی سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں۔ پھر ہم بدی سے دور رہ سکتے ہیں جب خدا کے کلام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، مثال کے طور پر خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ چوری نہ کر۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو چوری نہ کر۔ ہم نے خدا کے کلام کو سن لیا کہ چوری نہ کر، ہم خدا کے کلام کو سن کر، سمجھتے ہوئے سن کر بھی ہم چوری کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو ایک کان سنا اور دوسرے سے نکال دیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے، نہ ہم اس کی راہوں پر چل سکتے ہیں اور نہ خدا کا خوف ہماری زندگی میں آ سکتا ہے۔ خدا کا خوف، خدا کا ڈر اس وقت ہماری زندگی میں آتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ ایوب جو ہے وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے۔ تو عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس میں جب ہم زبور کی کتاب زبور 119 پڑھتے ہیں، زبور 119، اور وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں زبور 119 میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ کلام ہے۔ لکھا ہے خدا کا کلام خدا ہے۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جب ہم کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے اور اپنی راہوں پر چلنے کے لیے وہ ہر وقت ہمیں تیار رہتا ہے، پھر ہم اس کی راہوں پر چل سکتے ہیں۔ جب خدا Thank you for watching.